نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب الحکیم۔ یہاں سے سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس مکی ہے، 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ نشانیاں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ مشرکین مکہ نے یہ بات کہی کہ انہی میں سے ایک مرد پر وحی کا نزول کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ پاک نے جواب دیا، کیا یہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وحی کا نزول کیا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں اور مومنین کو خوشخبری دیں کہ اللہ کیا ان کا اچھا ٹھکانہ ہے، اور کافر جو ہے اس کو جادو کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی توحید کو بیان کیا گیا، بے شک اللہ ہی تمہارا رب ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا تاکہ انسان ہر کام اطمینان کے ساتھ کرے، مگر نہ اللہ پاک تو ایک لمحے میں بھی آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتے تھے۔ اور کون ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کرے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک اللہ نے ہی پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں کو ان کا بدلہ دے دے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تو کھولتا ہوا پانی ہے اور عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد پھر آسمان اور زمین میں سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا۔ سورج کی روشنی کو اللہ پاک نے ضیاء قرار دیا اور چاند کی روشنی کو نور۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور چاند کی منازل طے کی سورج کی بھی، اور پھر سالوں کا حساب چاند کے حساب سے بھی رکھ دیا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں پیدا کیا اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ اپنے حال پہ خوش ہیں اور انہیں ہماری ملاقات کی بھی امید نہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ پاک نے انہیں ایمان کی ہدایت دی۔ قیامت والے دن دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار یہی ہوگی کہ اللہ تو پاک ہے۔ پھر اللہ پاک جواب دیں گے اسلام کی صورت میں، اور آخری کلمہ پھر ایمان والوں کا یہی ہوگا ان الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، الحمدللہ میں اسی کے لیے کہتا ہوں جس کی آس میں خوشی و غم سہتا ہوں۔ دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کافر لوگوں کے لیے ہم برائی میں بھی جلدی کر دیں کہ جس طرح وہ اچھائی کے لیے پکارتے ہیں اور پھر برائی کے لیے بھی پکارتے ہیں، اگر ہم برائی میں بھی اسی طرح جلدی کر دیں جس طرح اچھائی میں جلدی کرتے ہیں تو ان کا فیصلہ ہو جائے۔ اسی لیے کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ بعض اوقات جو قبولیت کے ہوتے ہیں اور اس میں جو اچھی دعائی کرنی چاہیے، کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں یہ خطاب ہوا کہ ہم نے پہلی قوموں کو اسی وجہ سے ہلاک کیا کہ وہ لوگ ظلم کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ ہم جان لیں کہ تم جو ہے وہ کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان مشرکین پر کفار پر آیات پڑھی جاتی ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے تو وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا وبدل، یہ قرآن لے آئیں اس کے علاوہ یا اس کو بدل دو۔ تو آپ ان کو یہ بات فرما دیں کہ میرے بس کی یہ بات نہیں کہ میں اس کو بدل دوں، اور اگر اللہ پاک نہ چاہیں تو میں اس کی تلاوت بھی نہ کروں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے زندگی کا ایک عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے۔ سب نے وہاں پر بھی یہ اقرار کیا کہ ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، امین پایا ہے، تو پھر میری بات پر تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ اگلی آیات میں یہ بات ارشاد ہوئی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک ایک ہی امت تھی، پھر نوح علیہ السلام کے دور میں پھر اختلاف شروع ہوا۔
آپ پہلے پیغمبر ہیں کہ جنہیں شرک کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، کہ جب ہم انہیں چکھاتے ہیں رحمت کا مزہ تکلیف کے بعد، تو اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو اس وقت یہ ہماری آیات میں ہیلے جو بنانے شروع کر دیتی ہیں، کسی اور چیز کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ پہلی والی مصیبت سے وہ عبرت نہیں پکڑتے۔ انہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کشتی جب سمندر میں چلتی ہے تو وہ اچھی ہوا سے بریح طیبہ، اچھی ہوا سے چلتی ہے، اس کے بعد اچانک اگر یہ ہو جائے کہ تیز آندھی اس کو آ کر گھیر لے اور موج جو ہے ان کو گھیر لے، تو اس کے بعد وہ اللہ پاک کو پکارتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فإن أنجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر تو نے ہمیں یہاں سے نجات دے دی تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم، پھر جب ہم انہیں وہاں سے نجات دیتے ہیں تو پھر وہ زمین میں بغاوت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اے لوگو، تو تم جو بغاوت کرتے ہو اس کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر پڑے گا۔ تم یہ بات جان لو کہ زمین کی مثال دنیا کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے آسمان سے جو ہے بارش برسے اور اس کا پانی جو ہے وہ زمین کی کھیتی کے ساتھ مکس ہو جائے اور اس سے کھیتی اگے، زمین اپنی زینت لے آئے، یعنی سرسبزہ آ جائے، سرسبز و شاداب ہو جائے، اور وہ لوگ یہ سمجھیں کافر قوم کہ ہم اس پر قادر ہیں، اور اس کے بعد اچانک اللہ کی طرف سے عذاب آئے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے جیسے یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک اس طرح مثالیں دے کر جو سمجھاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کی اور پھر کفار کی جو ہے وہ حالت قیامت والے دن کیا ہوگی اس کے بارے میں بتایا گیا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ پاک جو ہے وہ سلامتی والے گھر کی طرف بلائیں گے، اور ایمان والے جو ہوں گے ان کے چہروں پر کوئی سیاہی نہیں بلکہ چمکدار ہوں گے، اور کفار جو ہیں ان پر ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی جیسے رات کی تاریکی۔ اور اس دن وہ اپنے شریکوں سے یہ بات کہیں گے کہ شریک ان سے کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان کافی ہے۔ وہ بھی انکار کریں گے، انکار کر دیں گے کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کی۔ تو ان لوگوں کو ان اپنے شریکوں کے اوپر بھروسہ ہے، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں یہ سوال کیا گیا کہ آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہاری سماعت کا اور نور بصیرت کا مالک کون ہے؟ کون زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندے سے نکالتا ہے؟ فسیقولون اللہ، امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ فسیقولون اللہ، بس وہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرے اور دوبارہ پیدا کرے؟ کہہ دیجیے اللہ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، بس تم کیا سوچ رہے ہو، کہاں بہکتے ہو؟ اور اللہ ہی کی یہ شان ہے کہ اسی کی اتباع کی جائے۔ جو لوگ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، جو شریک تمہارے، ان کی جو اتباع کیسے کی جائے؟ اس کے بعد انہیں یہ بات بتائی گئی کہ اگر تمہیں قرآن میں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، لیکن انہوں نے بھی جھٹلایا اور پہلی قوموں نے بھی جھٹلایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ آپ انہیں فرما دیجئے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر آپ کو یہ جھٹلائیں تو آپ انہیں فرما دیں کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل، میں اس سے بیزار جو کچھ تم کر رہے ہو، تم بھی اس سے بیزار جو میں کر رہا ہوں۔ انتم بریئون مما عمل وانا بریء مما تشرکون۔ اور اس کے بعد خطاب ہوا کہ آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ سنانا چاہتے ہیں جو اصل میں بہرے ہیں۔ ومنہم من ينظر الیک فانت تهدی العمي، اور آپ ان لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں جو اندھے ہیں، یعنی ان کے کان بھی ٹھیک ہیں اور ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ حق بات سنتے نہیں، حق بات دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد خطاب ہوا کہ اگر انہیں قیامت والے دن جب ہم حاضر کریں گے تو یہ یہی کہیں گے ہم تو دنیا میں صرف ایک گھڑی رہے، دن کی ایک ساعت جو ہم رہے،
اور یہ بار بار یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کب ہوگا وہ وعدہ اگر آپ سچے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ نفع نقصان کا مالک میں نہیں، اللہ پاک نے تو ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس میں ایک لمحہ برابر نہ ہی زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کمی ہو سکتی ہے۔ اور تم یہ جو عذاب کی ڈیمانڈ کر رہے ہو بار بار اگر آ جائے دن میں یا رات میں، تو کس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو؟ اور اگر کیا تم عذاب آ جائے گا تو تم ایمان لے آؤ گے؟ اور یہ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کیا یہ حق ہے، سچ ہے آپ یہ جو باتیں کر رہی ہیں؟ اور قیامت والے دن اگر یہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ فدیے کے طور پہ دے دیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا، ان پر ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی انہیں۔ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی شان بیان کی گئی کہ جس قرآن کے اندر یہ ساری باتیں ہیں اس کی شان یہ ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں نصیحت تمہارے رب کی طرف سے پہنچ گئی ہے۔ اور جب کسی کو نصیحت ملے تو پھر دلوں کو شفا بھی مل جاتی ہے، اور جب دلوں کو شفا ملے تو وہ ہدایت ہوتی ہے، اور جب ہدایت ملے اللہ کی طرف سے تو یہی رحمت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے 4 نام یہاں پر لیے گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میرے حلق میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو، شفاء لما فی الصدور، وہ تو دلوں کے لیے شفا ہے۔ اور قرآن کریم ایک معجزاتی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد مشرکین کو یہ بات بتا دی گئی کہ تم جو حلال و حرام اپنی مرضی سے کہہ رہے ہو، قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں، اللہ پر تم افتراء جو ہے باندھ رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خطاب ہوا کہ آپ جس حالت میں بھی ہوں، جو بھی قرآن کی آپ تلاوت کریں، جو بھی عمل کریں، ہم اس پر گواہ ہیں، اور اللہ سے ذرہ برابر بھی غائب نہیں ہو سکتا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ پھر اولیاء کرام، اولیاء اللہ کی جو شان بیان کی گئی کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا، جو اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ موت کیا کہ فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے پہلے ہی یہ لوگ مر جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کہ جو اللہ پر افتراء باندھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ تو اللہ پر جو بہتان باندھ رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ بتوں سے ہیں تجھ کو امید، خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ جو سورۃ الاعراف میں بھی گزر چکا ہے، وہاں پر بیان ہو چکا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھی یہی بات کہی تھی، فرمائی تھی کہ اگر تمہیں یہاں پر میرا کھڑا ہونا، وعظ و نصیحت کرنا شاق گزرتا ہے، فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تو جمع کر لو اپنے تمام امور، جو کچھ تم نے کرنا ہے میرے خلاف کر لو، اپنے شریکوں کو جمع کرو، اس کے بعد تمہیں اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو نوح علیہ السلام پر جو 80 یا 90 لوگ ایمان لائے تھے، انہیں کشتی میں سوار کر کے اللہ پاک نے انہیں بچا لیا، اور باقی جو غرق ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بات فرمائی، ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد پھر لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام بھیجے واضح نشانیاں دے کر، اور جنہوں نے ایمان نہ لایا ان کے دلوں پر اللہ پاک نے مہر لگا دی۔ ثم بعثناهم من بعده موسیٰ وہارون، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے اور ید بیضاء سے معجزات دکھائے، اللہ کی نشانیاں دکھائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا تقولون للحق لما جاءکم سحر ھذا، کیا تم حق بات کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی، قالوا جئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کہ کیا تم ہمیں اپنے باپ دادا کے رستے سے ہٹاتے ہو اور تم یہاں پر سرداری چاہتے ہو تم دونوں۔ تو فرعون نے اپنے جادوگروں سے یہ بات کہی کہ تم آ جاؤ، جو کچھ بھی تم کر سکتے ہو کرو۔ جادوگروں نے اسی طرح رسیاں ڈالی، سانپ بن گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے جو کچھ تم نے کیا، یہ ہے جادو، ما جئتم بہ السحر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا اور تمام جو ہے جادوگروں کے سانپوں کو کھا گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر
ایک جو ہے وہ چھوٹی جماعت جو ہے ایمان لے آئی. فما آمنوا موسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون. چند نوجوان جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان کے دل میں فرعون اور اس کے جماعت کا بھی خوف تھا، کیونکہ فرعون وہاں پر حکومت کر رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان نوجوانوں سے یہ بات فرمائی، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو. انہوں نے بھی جواب یہی دیا، علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں، اور اے رب ہمیں ظالم قوم میں سے نہ شامل کرنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دینا. فرعون جو تھا اس نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ عبادت گاہوں میں عبادت کوئی نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر وحی کا نزول کیا، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ آپ اپنی قوم کو مصر میں گھروں میں جو ہے وہ آباد کریں، اور انہیں ان کا گھر جو ہے ان کے گھروں کے اندر قبلہ رخ جو ہے ان کا گھر بنائیں اور وہ عبادت کریں وہاں پر. وقیم الصلاۃ، اس کا منشا یہ ہے کہ وہاں پر وہ عبادت کریں، اور وبشر المؤمنین، نماز کو قائم کریں اور مومنین کے لیے جو خوشخبری ہے. تو نماز جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھی، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ ہوا کہ ساری کی ساری زمین پاک کر دی گئی، وگرنہ پہلے عبادت گاہوں میں عبادت ہوتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ بات فرمائی کہ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، یا آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زمین میں مال و دولت اور زینت جو ہے عطا کی ہے تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے رستے سے. ربنا اطمس علی اموالہم، اے میرے رب ان کے مالوں کو جو ہے وہ تہس نہس کر دے. تو فرعون کے پاس ہیرے جواہرات، زمرد، سونے چاندی کی کانیں تھیں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا اثر 40 سال کے بعد اس وقت ہوا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، کہ جب اللہ پاک نے بحر قلزم سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو ہے وہ بحفاظت جو ہے وہ گزار دیا، رستے بن گئے. جب فرعون یہاں سے گزرنے لگا تو حتیٰ اذا ادرک الغرق قال آمنت، جب غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے یہ بات کہی کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں کہ جس کا کوئی شریک نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئی. الآن وقد عصیت قبل، تو اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا آیا ہے، اب غرغرے کا عالم ہے تو نے یہ بات کہہ دی. تو اللہ پاک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ غرغرے کا عالم نہ آ جائے. جب غرغرے کا عالم آ جائے تو اس وقت بندے کی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی. تو فرعون کی جو لاش جو تھی اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ، آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دیتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جو عبرت کا سامان ہو. اور پھر بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یعنی مصر میں بھی اللہ پاک نے جو ہے انہیں جگہ عطا کی. اس کے بعد شام میں بھی جب عمالقہ قوم سے جہاد کیا تو موسیٰ علیہ السلام پر شروع میں چند نوجوان ایمان لائے تھے، بعد میں 6 لاکھ لوگ جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل جو قوم جو تھی اس نے بھی پھر اختلاف کیا، حالانکہ علم ان کے پاس آ گیا تھا. ایک مرتبہ ان پر اللہ کا عذاب آنے لگا، یعنی کوئی طور ان کے سروں پہ آگے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی، اللہ پاک نے کوئی طور کو جو ہٹا دیا. تو یہاں پر یہ ارشاد فرمایا جا رہا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، اگر بستیاں جو ایمان لے آتی تو ان کا ایمان جو انہیں نفع دیتا، مگر یہ کہ یونس علیہ السلام کی قوم، یعنی یونس علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی کہ عذاب ان پر اللہ کا آنے ہی والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی. یونس علیہ السلام 1 لاکھ افراد کی طرف بھیجے گئے تھے پیغمبر بنا کر. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، ایمان لے آؤ. یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اس بستی سے، اور قوم نینوا تھی وہ. تو قوم نینوا جو تھی
انہوں نے 3 دن کے اندر جب یہ دیکھا کہ سیاہ بادل جو ہیں وہ آسمان پر آ گئی ہیں اور ان کے گھروں کی چھت جو ہے وہ بھی بادلوں کی وجہ سے سیاہ ہو گئی ہے، تو انہیں یہ بات پتہ چل گئی بھی عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، وہ بھی نہ تھے، تو انہیں یقین ہو گیا، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یونس پڑا۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ بات ارشاد فرمائی، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو پھر میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، مجھے تو یہی حکم ہے وَنَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ میں دین حنیف کی طرف اپنا رخ کر لوں۔ اور یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ تم پکارو اس کو جو کچھ تمہیں نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق بات تمہارے رب کی طرف تم تک پہنچ چکی ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہوگا وہ ہدایت اس کو ہی جو ہے نفع دے گی، جو بندہ گمراہ ہو گیا وہ اسی کے لیے نقصان ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر سورہ یونس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔